السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے کرن کی روشنی۔ چھوٹے سے قصبے نور نگر کی گلیاں تنگ اور پرانی تھیں۔ کچے مکان، اینٹوں کی دیواریں اور چھتوں پر رکھی مٹی کے گھڑے اس قصبے کی پہچان تھے۔ انہی گلیوں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں کرن اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ کرن کے والد کا انتقال اس کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا اور اس کی ماں محلے کے گھروں میں سلائی کر کے زندگی گزارتی تھی۔ کرن 12ویں جماعت کی طالبہ تھی، لیکن کتابوں کے ساتھ اس کا رشتہ عام طالبہ جیسا نہیں تھا۔ وہ کتاب کو صرف پڑھتی نہیں تھی، اسے جیتی تھی۔ ہر لفظ جیسے اس کے دل میں اترتا اور ایک نئی سوچ جگاتا۔ وہ اکثر کہتی، کتاب وہ آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ کرن کی آنکھوں میں خواب تھے، بڑے خواب۔ وہ چاہتی تھی کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے جیسے ہزاروں بچوں کے لیے کچھ کرے جو غربت کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے۔ نور نگر خوبصورت تو تھا مگر حقیقت تلخ تھی۔ بچے اسکول چھوڑ کر کم عمری میں کام پر لگ جاتے۔ لڑکیاں سلائی یا برتن دھونے پر مجبور ہوتیں۔ نوجوان تعلیم کے بجائے مزدوری کرتے تاکہ گھروں کا چولہا جل سکے۔ کرن یہ سب دیکھتی اور اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ اکثر سوچتی، اگر روشنی سب کے لیے ہے تو پھر یہ اندھیرا کیوں؟ کرن کی ایک خاص عادت تھی کہ وہ رات کو چھت پر بیٹھ جاتی، آسمان کو دیکھتی اور اپنی ڈائری میں لکھتی۔ اس کی ڈائری اس کے رازوں کی امین تھی۔ ان اوراق میں وہ اپنے خواب، اپنے دکھ اور اپنی دعائیں محفوظ کرتی۔ کرن کے اسکول میں اکثر بچے فیس نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے۔ ایک دن اس کی سب سے اچھی دوست نوشی نے بھی روتے ہوئے کہا، کرن، میں اسکول نہیں آ سکوں گی۔ امی کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر کرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ اگر نوشی پڑھائی چھوڑ دے گی تو اس کا خواب بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی دن کرن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے محلے کے بچوں کو مفت پڑھائے گی۔ پہلے دن صرف 3 بچے اس کے گھر آئے۔ کرن نے ان کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ سجایا، پرانی کتابوں اور ٹوٹی ہوئی تختی کے ساتھ۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہی ہمارا اسکول ہے اور یہ کتابیں ہمارا خزانہ۔ آہستہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک لڑکی جس کے پاس اپنے خواب پورے کرنے کے وسائل نہیں، وہ دوسروں کے خواب کیوں بنا رہی ہے۔ جہاں محبت اور روشنی ہو وہاں مخالفت کا اندھیرا بھی ضرور آتا ہے۔ محلے کے کچھ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں۔ یہ لڑکی زمانے سے الگ کیوں چل رہی ہے؟ بچوں کو پڑھانے سے کون سا انقلاب آ جائے گا؟ اپنے گھر کا سوچے، دوسروں کے لیے کیوں مر رہی ہے؟ یہ جملے کرن کے دل کو چبھتے، مگر وہ خاموشی سے اپنی ڈائری میں لکھ دیتی، اگر میرا مقصد سچا ہے تو وقت ہی میرے حق میں گواہی دے گا۔ مشکلات صرف لوگوں کی باتیں نہیں تھیں، غربت بھی ایک بڑی دیوار تھی۔ کئی بار کرن کے پاس بچوں کے لیے کاپیاں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے۔
وہ رات بھر سلائی مشین پر کپڑے سینے میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تاکہ اگلے دن بچوں کو قلم خرید سکے۔ ایک دن قصبے میں ادب میلہ ہوا۔ پورے شہر کے لوگ آئے۔ کرن نے ہمت کر کے اپنی ڈائری سے ایک مضمون پڑھنے کے لیے نام درج کرا دیا۔ موضوع تھا روشنی سب کے لیے ہے۔ اسٹیج پر جا کر کرن کی آواز کانپ رہی تھی، مگر جب اس نے بولنا شروع کیا تو ہال خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا، ہم اندھیرے سے نہیں ڈرتے۔ ڈر تو اس وقت ہے جب ہم روشنی ہونے کے باوجود دوسروں کو جلنے نہ دیں۔ تعلیم بھی ایک روشنی ہے اور یہ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سامعین میں ایک شخصیت بیٹھی تھی، پروفیسر سلمان، جو ایک بڑے تعلیمی ادارے کے سربراہ تھے۔ وہ کرن کے جذبے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا۔ اسکالرشپ ملنے کے بعد کرن نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہ دن بھر پڑھتی اور شام کو اپنے محلے کے بچوں کو پڑھاتی۔ یونیورسٹی کے دوست حیران ہوتے کہ وہ اتنی تھکی ہونے کے باوجود ہمیشہ مسکراتی کیوں ہے۔ وہ جواب دیتی، میرے لیے خوشی یہ ہے کہ کسی کے خواب میرا سہارا لے کر حقیقت بن جائیں۔ یونیورسٹی میں بھی کئی طلباء اس سے متاثر ہوئے اور اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جلد ہی ایک چھوٹا سا تعلیمی گروپ بن گیا جس کا نام رکھا گیا چراغ۔ وقت گزر رہا تھا کہ اچانک کرن کی ماں شدید بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ علاج کے لیے بڑے شہر جانا ہوگا اور بہت زیادہ رقم چاہیے۔ کرن نے اپنی ڈائری میں لکھا، یا خدا، میں دوسروں کے بچوں کو تعلیم دے رہی ہوں مگر اپنی ماں کی صحت کے لیے بے بس ہوں۔ اس کے دوستوں نے چندہ جمع کیا، یونیورسٹی کے اساتذہ نے مدد کی، لیکن رقم پھر بھی کم تھی۔ کرن ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے راتوں کو محلے کی عورتوں کو پڑھانا شروع کیا اور فیس لینے لگی تاکہ علاج کے لیے پیسے جمع ہو سکیں۔ ماں کا علاج ہوا، صحت بہتر ہوئی اور کرن نے ایک اور سبق سیکھا، محبت اور قربانی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کئی سال کی محنت کے بعد کرن نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا، مگر یہ کوئی عام اسکول نہیں تھا۔ اس کا نام رکھا گیا کرن فاؤنڈیشن اسکول۔ یہاں کوئی فیس نہیں تھی، کتابیں اور کاپیاں مفت دی جاتیں۔ استاد وہ تھے جو رضاکارانہ پڑھاتے تھے۔ اسکول کی دیوار پر ایک جملہ لکھا گیا، یہاں ہر بچہ چراغ ہے جسے جلانا ہمارا فرض ہے۔ پورا قصبہ حیران تھا۔ وہ لڑکی جسے لوگ کبھی مذاق بناتے تھے آج روشنی کا مرکز بن چکی تھی۔ کرن کا اسکول دن بدن بڑھتا گیا۔ دوسرے قصبوں میں بھی اس کے تعلیمی ماڈل پر اسکول بننے لگے۔ کرن کو کئی ایوارڈز ملے مگر وہ ہمیشہ کہتی، میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ بچے جو اندھیرے میں تھے آج اپنی زندگی میں روشنی دیکھ رہے ہیں۔ کرن کے الفاظ آج بھی لوگوں کے دلوں میں گونجتے ہیں، روشنی جب تک بانٹی نہ جائے ادھوری رہتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غربت اور مشکلات رکاوٹ نہیں ہوتی، اصل رکاوٹ انسان کے اندر کا ڈر ہوتا ہے۔
شکریہ۔